کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے یا کلمہ شہادت، یہ دونوں جائز ہیں۔ اگر کوئی شخص کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ بھی اگر پڑھا دیا جائے تب بھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں تفصیل سے سارے کلمے اور ساری چیزیں اس کو بتائی جائیں اور ساری تفصیلی اسلام کی بتائی جائے، اور اسلام کے خلاف جتنے مذہب ہیں ان سے نفرت، یہ تفصیلی ہے۔ جب جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا یا پڑھا دیا تو وہ آدمی اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک بات اور سن لیجیے، عموماً ایک آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے، آپ کے پاس آیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے یہاں عموماً جنہیں مسئلہ معلوم نہیں وہ کیا کرتے ہیں، اچھا آپ ٹھہریے، آپ ایسا کریں کہ ظہر کی نماز میں آئیں تو ہم آپ کو امام صاحب کے پاس لے جائیں اور وہ امام صاحب آپ کو کلمہ پڑھائیں۔ ہمارے یہاں اسلام میں طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کہے کہ مجھے مسلمان بنا لو، اس کو فوراً کلمہ پڑھانا چاہیے بغیر وقت ضائع، اور کسی نے اگر اس میں دیر کی کہ ہم ذرا ٹھہریے مولانا کے پاس چلتے ہیں، یا دیکھیے ابھی میں مصروف ہوں ذرا آپ 2 گھنٹے کے بعد آ جائیے، یہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں کہ جتنی دیر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اتنی دیر وہ کافر رہا، تو اس کے کافر رہنے پر آپ راضی رہے، تو کفر سے رضا یہ بھی کفر ہے۔ کسی کے پاس آدمی آئے جی مجھے مسلمان کر لو، مولانا سرٹیفکیٹ لکھت پڑھت یہ الگ، اسی وقت آپ اس کو کلمہ پڑھائیں، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اب مولانا کے پاس لے جانے میں کوئی دیر ہو جائے یا اس کی سند بنائی جاتی ہے اس میں کوئی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ مجھے اسلام میں داخل کر لو، آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، خدا نہ خواستہ یہ دونوں کی موت اگر واقع ہوئی تو ان کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، وہ تو پہلے ہی سے کافر تھا، اور یہ کفر سے رضا کی بنا پر یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ معنی کیا ہے، یہ بھی آپ اس کی ہلاکتیں سن لیجیے، وہ کیا ہے کہ آج تک جتنی نمازیں پڑھی سب ضائع، جتنے حج کیے، جتنے عمرہ کیے، جتنی زکات دی، جو نیکی کی ہے سب کے سب ضائع ہو گئی۔ اب اثر نو یہ مسلمان ہوگا۔ ایسے کم سے کم 10-12 کیس ہمارے پاس آئے کہ بیچارے سیدھے سادے جو علماء ہیں، بھئی ہمیں پتہ نہیں مسلمان کیسے، آپ ذرا اس کو مسلمان کر دیں، ہم دونوں کو کلمہ پڑھاتے، ان کو بھی اور ان کو بھی۔ اور کوئی ایسا آدمی اگر غلطی کرے تو وہ بھی کلمہ پڑھے گا اور تجدید ایمان کی نیت سے، اور تجدید نکاح بھی ہوگا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی ہوگا۔ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی آپ کے پاس آئے فوراً اسے کلمہ پڑھائیے، پھر اس کے بعد کسی عالم دین کے پاس لے جائیں۔ آپ فرمائیے۔